نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مرتبہ پھر مفکر اسلام حضرت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب کے بغیر ہی آپ سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے، تو دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب قبلہ کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ ملک پاکستان میں شدید بحران ہے، بہت سارے مسائل ہیں، مہنگائی کا جن بے قابو ہو رہا ہے، عدلیہ اور حکومت کا آپس میں ٹکراؤ ہے، حکومت کسی طور پر بھی عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ حکومت بالکل علی اعلان یہ کہہ رہی ہے کہ آئین قانون وہ قوم کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم غنڈہ گرد لوگ ہیں، بدماشی کے ساتھ سسٹم پر قابض ہیں اور ہم اسی قبضے کے ساتھ ملک چلائیں گے، آئین قانون کوئی پاسداری یہ ہمارا نہیں، یہ قوم کے لیے ہے، تو یہ بے جانہ ہوگا۔ لیکن ان ساری باتوں میں ایک خطرناک خبر یہ ہے کہ ملک پاکستان کے انتہائی منجے ہوئے، مانگنے کے اعتبار سے منجے ہوئے وزیر اعظم جناب محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اس وقت دورے کر رہے ہیں مختلف ممالک کے۔ ترکی میں گئے، طیب اردگان صاحب بوڑھے آدمی ہیں، پچھلے 20-25 سال سے اقتدار میں ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے چلنا بھی مشکل ہے، لیکن انہوں نے کافی کوشش بھی کی، 2-3 دفعہ بچنے کی میاں شہباز شریف صاحب سے، لیکن وہ کوشش کے باوجود بھی میاں صاحب کی جفی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ تو مبارک ہے میاں صاحب کو، پہلے تو یہ کہ چلیں آپ نے بالآخر 2-3 مرتبہ منع کرنے کے باوجود بھی طیب اردگان کے ساتھ جفی ڈال لی، گلے مل لیا، تو قوم ساری آپ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتی ہے، آپ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوا، طیب اردگان صاحب تو مسلمان ہیں اور ظاہر ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ وضاحت کی، میں ظاہر ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ وضاحت کر دیتا ہوں، مت سمجھیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی عیسائی ممالک سے پاکستان کو کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، مت کوئی اس بات سے یہ سمجھے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہودیوں سے مذاکرات کرنا یا یہودیوں سے ملاقات کرنا، یا اگر کسی ملک کا صدر یہودی ہے یا وزیر اعظم یہودی ہے، اسرائیل کو چھوڑ کر، وہ تو اسرائیل کی بات ہی پوری ایک الگ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں صرف اس وقت یہودیت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ بھی ہمیں یہ پتہ نہیں، یہ علم نہیں کہ اگر وزیر اعظم یا صدر یہودی ہو تو کوئی وزیر اعظم اس سے ملے تو کوئی مطلب یہ بڑا واضح مسئلہ ہے۔ کفر کے ساتھ خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاملات طے کیے، مذاکرات کیے، روم سے بات کی، ایران سے بات کی، ان کے وفد آئے، صحابہ کرام کے وفود آئے، پھر اس کے بعد اسلامی سلطنتوں کے جتنے حکمران ہیں پچھلے 1500 سال سے ان کے یہود و نصارہ کے ساتھ بہت سارے معاملات پر، تجارتی معاملات پر اور دوسرا خارجہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس معاملات پر بہت سارے مذاکرات ہوتے ہیں، وفود آتے ہیں ملکوں کے، اس بات کی ہمیں خبر ہے، فقہاء نے باقاعدہ اس پر پورے باب باندھے ہیں کہ مطلب کہ جی اگر غیر مسلم کسی اسلامی ریاست میں رہے تو اس کے کیا احکام ہے، اور اگر کوئی غیر اسلامی ریاست ہو تو ریاست اس کے ساتھ کیسے سلوک کرے، کیسے مذاکرات کرے، یہ ساری بات۔ تو اس بات کو قطع نظر اس کے، کیونکہ لبرلزم کی چیخیں فوراً نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے، او جی ہم تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ بھائی آپ کو کون کہہ رہا ہے امریکہ سے بات نہ کریں؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ انگلینڈ سے بات نہ کریں؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ روس سے بات نہ کریں؟ فرانس کا صدر اس وقت جو موجودہ صدر ہے، ہمیں اس صدر سے مسئلہ ہے، فرانس سے مسئلہ نہیں، فرانس کے باسیوں سے مسئلہ نہیں۔ جس طرح باقی کافر ہیں اسی طرح وہ بھی کافر ہیں، ان کا اپنا ایک مذہب ہے اور وہ اس مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ فرانس کے صدر سے ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا انتہائی غلیظ ترین کوئی شخص اگر ہے تو وہ صدر میکرن ہے، اور دنیا کا کوئی بد نصیب، اور میں اب بڑے مہذب لفظوں میں آپ کی خدمت میں، دل میرا کچھ اور کہہ رہا ہے، میں بڑے مہذب لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی اگر نجس ترین شخص ہے تو اس شخص کا نام جو ہے وہ میکرن ہے، جو اس وقت فرانس کا صدر ہے، کیونکہ اس نے سرکاری سطح پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کروائی۔ یہ رنجش ہے،
یہودی ہونا، عیسائی ہونا، یہ اللہ کے عام معاملات ہیں، قیامت والے دن جواب مل جائے گا۔ دنیاوی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لائن دی، فقہاء نے لائن دی، اسلامی حکمرانوں نے لائن دی، ہم اس لائن پہ چل کے بالکل مذاکرات کے حامی ہیں، بات چیت کے حامی ہیں، لیکن گستاخ رسول کے ساتھ ہم کسی بات چیت کے حامی نہیں۔ اور انتہائی دکھ اور افسوس ہوا شہباز شریف کی سوچ پر کہ جس طرح وہ بھکاری بن کے میکرن سے گلے مل رہا تھا، اس وقت پوری پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھک گیا اور قوم کے دل مردہ ہو گئے اور قوم بالکل پریشان ہو گئی کہ یہ کس کماس کا ہمارا وزیر اعظم ہے کہ ہم اس ملک کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس صدر کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں، اور ہمارا وزیر اعظم چند ٹکے لینے کے لیے اس سے کس طرح ہنس ہنس کے گلے مل رہا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ شہباز شریف میں اگر کوئی رتی برابر بھی غیرت ہو تو وہ جو ماڈل ٹاؤن میں میاں شریف کا بیٹا شہباز شریف تھا، فرانس میں وہ شہباز شریف نظر نہیں آیا۔ جو میاں شریف کی فیملی میں جو بیٹا محمد شہباز شریف تھا، فرانس میں وہ شہباز شریف نظر نہیں آیا، بلکہ انگریزوں کا غلام، انتہائی مردہ، بے حمیت، بے حس وزیر اعظم کے طور پر شہباز شریف نظر آیا۔ اس سے تو مر جانا بہتر تھا، ہم بھوکے مر جاتے۔ مہنگائی تو آپ نے سری لنکا سے زیادہ کی ہوئی ہے، بلوم برگ کی رپورٹ آئی ہے کہ سری لنکا ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن پاکستان میں ان 6 مہینوں میں سری لنکا سے بھی زیادہ مہنگائی ہوئی۔ کتنا بڑا پیٹ ہے آپ کا کہ وہ اس کی آگ بجھ ہی نہیں رہی کہ آپ گستاخ رسول کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور گستاخ رسول سے چند ٹکوں کے لیے آپ جفیاں ڈال رہے ہیں۔ یہ انتہائی شرمناک فعل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں شفیق امینی صاحب اور تحریک لبیک کے امیر سعد رضوی صاحب کو بھی اس موقع پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جرأت و حمیت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ٹھیک رد عمل دیا کہ ہم کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کرتے جو گستاخان رسول کا حامی ہو۔